اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ یہ صحیح بخاری میں اسی طرح الفاظ آتے ہیں، دیگر کتب احادیث میں دو لفظ اور بھی ہیں، وَمِجْلَاتٌ، مجلاتن کا بھی لفظ آتا ہے، مجلاتن للبصر، آنکھوں کی بینائی کو بھی تیز کرنے والی ہے۔ اگلی بات کرنے سے پہلے یہ بات سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو سب سے پہلا عمل آپ کا مسواک کا ہوتا تھا، پھر تہجد کا وضو کرتے تھے تو مسواک، وضو کے ساتھ بھی مسواک، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے تھے، اور صبح اٹھتے پہلا عمل مسواک کا ہوتا، رات کو سوتے وقت آخری عمل مسواک کا ہوتا۔ اور پھر یہ بھی صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے لوگوں کو ہر نماز کے وقت، لفظ آتا ہے ہر وضو کے وقت، مسواک کا حکم دیتا، لیکن چونکہ مشقت کا ڈر تھا اس لیے حکم تو نہیں دیا، حکم ہوتا تو پھر وجوب کے درجے پہ چلا جاتا، سنت کا درجہ اب بھی ہے، بلکہ مظاہر حق میں لکھا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہے کہ جو آدمی مسواک کر کے نماز پڑھے اور دوسرا آدمی بغیر مسواک کے نماز پڑھے، 70 درجے مسواک والی نماز فضیلت والی بن جاتی ہے، افضلیت اس کو مل جاتی ہے صرف مسواک کے عمل سے، اور 40 احادیث سے زائد میں مسواک کے فضائل ملتے ہیں، 40 احادیث سے زائد میں، جس میں روحانی اور مسواک کے روحانی اور جسمانی فوائد چند کا میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس عرض مسواک کے بارے میں ہے کہ مسواک کرنے سے مال میں کشادگی اور وسعت پیدا ہوتی ہے، نمبر 2 مسواک سے بلغم دور ہوتی ہے، نمبر 3 مسواک کرنے سے سر کا درد شقیقہ ہو یا مستقل سر کا درد ہو، اس سے بھی آدمی کو نجات ملتی ہے۔ دانتوں کے من جملہ علاج ہے مسواک، معدے کو درست رکھتی ہے، زبان میں فصاحت اور لکنت سے بچاتی ہے، اور فصاحت و بلاغت نصیب ہوتی ہے، بڑھاپے کو دور کرتی ہے، حالت نزع جس کو سکرات کہہ لیں اس کو جلدی ختم کرتی ہے، اور ایک فائدہ تلک عشرۃ کاملہ، 10 فائدوں میں سے آخری فائدہ، موت کے وقت کلمہ شہادت کا ذریعہ بنتی ہے، کلمہ شہادت کا یہ خوش نصیبی ہے، یہ مسواک کے فوائد ہیں کہ اس کی وجہ سے اب رہ گیا۔ ابن مسعود اور مسواک کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، ایک تو مسواک ایک بالش تو اس سے اوپر پھر وہ سنت میں نہیں ہے، ایک سے کم ہے، لیکن اب اگر آپ توجہ کریں گے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں 2 مسئلے آ گئے، ایک تو کم از کم اتنا مسواک ہو کہ یہ کنڈیشن ہو اس کی، یہ حالت ہو پکڑنے کی، اور پھر مسواک ہو سکے اس وقت تک آپ مسواک کر سکتی ہیں، یہ چھوٹی کی چھوٹی حد ہے، اور بڑی سے بڑی زیادہ سے ایک بالش سارا کچھ، یہ نہ ہو کہ پھر ایک بالش سے کچھ زائد ہو تو پھر وہ سنت میں نہیں ہے۔ پھر اس کے کرنے کا طریقہ
اس کو 3 دفعہ اوپر دائیں طرف، پھر 3 دفعہ بائیں طرف، پھر 3 دفعہ دائیں طرف نیچے، پھر 3 دفعہ بائیں طرف۔ اگر پھر بھی اس کو آپ تھوڑا سا مزید بھی گھما سکتے ہیں، اور ہو سکے تو 2 سے 3 دفعہ یہ اس کو دوبارہ پانی میں وہ کر کے پھر دوبارہ بھی لگا لیں، تو یہ مسواک کرنا کلمہ شہادت کا ذریعہ ہے، اور ہر نماز 70 گنا زیادہ فضیلت والی بن جاتی ہے۔ اور آخری بات، جو حدیث میں نے اگلی پڑھی ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، یہ بخاری میں ہے، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ امام رازی نے اس تفسیر کو، اس حدیث کو آگے لکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے السواک و مت لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک وبالتاخیر الی ثلث العشاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے مسواک کے بارے میں، اور اس کو ذکر کر چکا ہوں، میرا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ لامرتهم بالعشاء بتاخیر العشاء، کہ عشاء کی نماز میں تاخیر کی جائے الی ثلث اللیل، تیسرے حصے تک۔ عشاء میں تاخیر سنت ہے، اسی وجہ سے آپ کی مسجد میں بھی، بقیہ مساجد میں 7 بجے ہے، آپ کی مسجد میں 7:30 بجے ہے، تو بہرحال تاخیر اس میں ہے، تو تاخیر عشاء کی نماز میں تاخیر بھی مستحب عمل ہے، بہتر اور افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت